رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسد جو ہے یأکل الحسنات یأکل کما تأکل النار الحطب، جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے اس طرح حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ کسی یہ حسد کیا ہے یار، اس لیے ترقی کیوں ملی؟ ایک آگ ہوتی ہے جو آتی ہے اور پھر آنن فانن سب کو جلا دیتی ہے۔ حسد والی آگ دھیرے 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 بالکل دھیرے دھیرے یہ حسد بڑھتا ہے اور پھر بالآخر اسے نیکیوں سے پاک کرتا ہے، کوئی نیکی نہیں رہتی اس میں۔ کما تأکل النار الحطب، اس کو یہ چیز کیوں ملی ہے، مجھے کیوں نہیں ملی؟ اور پھر یہ کوشش میں لگ جاتا ہے کہ وہ ترقی، وہ اس کی گویا کہ کامیابی یہ ختم ہو جائے، اچھی ملازمت اس کے ہاتھ سے چلی جائے، اس کا دل نہ لگے، پھر تعویذ بھی کرتا ہے، پھر عاملوں کے پیچھے بھی جاتا ہے، ہزاروں روپے بھی دیتا ہے کہ رشتہ ٹوٹ جائے۔ ایک لڑکی یا ایک عورت جو ہے وہ شادی کرتی ہے، اپنے قوم قبیلے میں اس کی اتنی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن اللہ اس کو اچھا رشتہ دے دیتا ہے تو اس کے خاندان کی عورتیں اس سے حسد کرتی ہیں، پھر لگ جاتی ہیں عاملوں کے پاس جاتی ہیں کہ یہ رشتہ ٹوٹ جائے۔ یہ رشتہ ہے نا، آج کل تو ایسے ہی ہے، سارا کاروبار یہی عاملوں کا جو کاروبار ہے جو چمک رہا ہے اسی سے چمک رہا ہے، اور اکثر فراڈ بھی ہوتا ہے لیکن حقیقت بھی ہے۔ یہ شیاطین کے ذریعے یہ عمل کیا جاتا ہے، ان کو قابو کرتے ہیں اور ان کے ذریعے پھر ابھی 2-3 راتیں پہلے ختم نبوت کانفرنس تھی شیخ آباد میں، امام میزبان کے گھر میں ہم بیٹھے تھے کھانے سے پہلے، وہ مجھے نیک بتا ہے، کہتے ہیں قاری صاحب کسی وقت بدن کو آگ لگ جاتی ہے، بدن کو آگ لگ جاتی ہے۔ ایک دفعہ کہتے ہیں بس ایک کو کیا کہتے ہیں فرق سی ہوئی، ایسے جیسے کوئی ہوا گزر گئی، اور پھر دیکھا تو پورا میرا کپڑا جو ہے وہ کٹ لگی ہوئی، اور بہت معاملات ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ہمارے اچھے عامل بھی ہیں، عالم بھی ہیں، عامل بھی ہیں، درد کو کاروبار نہیں کرتے لیکن لوگوں کی پریشانی ہے، کچھ نہ کچھ بتاتے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک عورت آئی اور میرے نزدیک ہو کر مجھے کان میں کہنے لگی ایسا کوئی وظیفہ دے دیں کہ ساری رات مجھے اپنے شوہر کی چوکیداری کرنی پڑتی ہے اپنی بیٹی کے لیے، ساری رات میرا شوہر جو ہے میری بیٹی اپنی بیٹی کی طرف اس کی نظریں جو ہیں وہ بری ہیں، اور مجھے ساری رات اپنی بیٹی چوکیداری کرنی پڑتی، ایسا تو یہ سارے اعمال اس وقت ہو رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ سے دوری ہے، اللہ سے۔ بس نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ تم جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے تو وہاں شیاطین نہیں آتے، جب حدیث اٹھا لو حدیث میں ہے سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیاطین نہیں آتے، پھر پڑھنے کے باوجود ہمارے گھروں میں آتے ہیں تو میں کہتا ہوں پہلے مردار کو گھر سے نکالو نا، یہ جو شیطانی چرخے ہیں یہ نکالو۔ آپ موویاں دیکھتے ہیں یہ انڈیا کی اور دوسری، اس میں تو یہ سارا جادو بھی بتاتے ہیں اور سب کچھ بتاتے ہیں، انہی جگہوں پہ تو شیاطین آتے ہیں۔ مردار نکالا نہیں اور سورہ بقرہ پڑھتے رہو، پھر تو کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کنواں پاک کرنا چاہتے ہیں اور کتا مردار گرا ہوا ہے، جب تک مردار نہیں نکالیں گے پانی نکالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نبی کا فرمان سچا ہے، نبی کا فرمان سچا ہے، جس گھر میں قرآن پڑھا جائے وہاں شیاطین نہیں آتے، وہاں شیاطین نہیں آتے، اور جو نہیں ہو رہا اس فرمان کا مظہر ظاہر نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہمارے گھروں میں سب شیطانی چرخے پڑے، یہ موبائل، یہ گانے اور یہ چیز
چیزیں ہوتی ہیں، ہر گھر میں پریشانی، ہر گھر الا ماشاء اللہ دیندار لوگ جو ہیں اللہ نے ان کو چین دیا، ورنہ دنیا اس وقت اتنی پریشان ہے، اتنی جس کا کوئی اندازہ نہیں۔ کینہ پرور لوگ اس رات نہیں بخشے جاتے، مشرک نہیں بخشا جاتا، کینہ پرور نہیں بخشا جاتا، اور صلہ رحمی سے عاری آدمی بھی نہیں بخشا جاتا۔ یعنی اس وقت تک نہیں بخشے جاتے جب تک انہوں نے توبہ نہ کی اور اس کام کو چھوڑ نہ دیا۔ تو یہ رات گزر جاتی ہے، اس رات اللہ کتنے لوگوں کو مفت میں معاف کر دیتا ہے، لیکن ان 6 لوگوں کو معاف نہیں کرتا۔ توبہ نہ بھی کی ہو تو اللہ تعالیٰ بڑے گناہگاروں کو معاف کر دیتا ہے، اور ان 6 نے اگر توبہ نہیں کی تو اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ ایک مشرک، ایک کینہ پرور، اور ایک صلہ رحمی سے عاری جو رشتوں کے ساتھ توڑ رکھتا ہے، ایک کے ساتھ لڑا، دوسرے کے ساتھ لڑا، کسی سے بول چال بند۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی شرعی مسئلہ نہ ہو اور کسی کے ساتھ آپ نے بول چال بند کی، 3 دن تک بول چال نہیں، جہنم میں جائے گا۔ ہم نے تو مفت میں اپنے مفادات کے لیے اس سے بگاڑ دی، اس سے بگاڑ دی، اس سے بگاڑ دی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو تیسرا کون؟ صلہ رحمی سے عاری۔ صلہ رحمی کہتے ہیں رشتے جوڑ کے رکھنا، رشتوں کا احترام کرنا۔ اگر ناراض بھی ہیں تو آپ ان کو راضی کریں، بات نہ سمجھ ہوتے ہیں۔ دیکھو نا، صدقہ جو ہے، صدقہ کتنی اعلیٰ عبادت ہے، لیکن بہترین صدقہ وہ ہے کہ ایک رشتہ دار کی آپ کے ساتھ نہ لگی ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کی بہن ہے، دوسرا کوئی رشتہ دار ہے، نہ لگی ہے، اور آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں یا مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی مدد وہ قبول نہیں کرے گا، تو کسی کے واسطے سے کہو یار میرا نام نہ لو، میرا بھائی اس وقت بڑی تنگدستی میں ہے، اسے یہ رقم دے۔ بہترین صدقہ یہ ہے، بہترین صدقہ۔ وہی کالی بلا نہ دیکھن، اتراؤ نہ دیکھا، اس کا چہرہ نہ دیکھو، بہن کو نہ دیکھو، یہ نہ دیکھو، یہ قطع رحمی ہے، صلہ رحمی نہیں ہے۔ جس نے قطع رحمی کی حضور نے فرمایا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، کبھی جنت میں داخل نہیں۔ ہم کہتے ہیں یار ہمارے ساتھ نہیں کرتے تو ہم کیسے کریں؟ حضور نے فرمایا اگر کرے گا تو تو کرے گا اس کے ساتھ، اچھا کیا تو اچھا کرے گا۔ فرمایا یہ تو بدلہ ہے، یہ تو کیا ہے؟ بدلہ ہے۔ صل من قطع کا، تو جوڑ اس کے ساتھ جو تیرے ساتھ توڑے، جو تیرے ساتھ توڑے تو اس کے ساتھ جوڑ۔ الحمدللہ حدیث بن نعمہ کے طور پہ کہتے ہیں، میرے بھائی بھی ہیں، رشتہ داروں میں بھی ایسے ہوتے ہیں، وہ بیچارے سادہ ہوتے ہیں، وہ پھر رکھتے ہیں گھٹ پالن ہے، کوئی